آج بھی وہ نوجوان سامنے پارک میں واکنگ ٹریک پہ واک کر رہا تھا۔ میں اپنی چھت پر اپنی آنی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میرے گھر کے سامنے ایک فیملی پارک تھا، اکثر میں بھی وہاں واک کرنے چلی جاتی تھی۔ پہلے تو کبھی اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا، شاید وہ لوگ اس ایریا میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ کافی ہینڈسم نوجوان تھا۔ آنی کہنے لگی، لاہور کا موسم کیسا ہے؟ میں نے کہا، فرسٹ کلاس آنی، آ جائے نا، بہت مزہ آئے گا۔ میں نے منہ بنا کے کہا۔ میں کافی اداس تھی، اپنی سب سے چھوٹی خالہ سے بہت اٹیچ تھی۔ ویسے تو میری کمپنی مجھے کافی مہینوں سے کہہ رہی ہے کہ چند مہینے کے لیے لاہور کی کمپنی جوائن کر لو، لیکن مجھے پتہ ہے میری شکل دیکھ کر آپا کو میری شادی کا خیال آ جائے گا، اور پھر روز روز کے ان کے لیکچر کون سنے۔ آنی نے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو آپ کے لیے لڑکا بھی پسند کر لیا ہے۔ میرے سامنے والے پارک میں واکنگ ٹریک پہ واک کرتا ہوا سب سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں تو دکھا بھی دیتی ہوں، میں نے اپنی آنی کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ایک تو تم اور تمہاری ماں، میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہو؟ ارے بھائی، شادی کے بغیر بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ میں نے کہا، اچھا آ جائے نا، مل کے مزے کریں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے۔ وہ کہنے لگی، اچھا بناتے ہیں اپنا پروگرام، لیکن پہلے اپنی اماں کو سمجھا دو، بار بار مجھ سے یہ نہ کہیں کہ اس سے شادی کر لو، اس سے شادی کر لو، خاندان کا بس ایک ہی لڑکا بچا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا، اس وقت جو میرے سامنے ٹریک پہ لڑکا واک کر رہا ہے نا آنی، اگر آپ دیکھ لیں نا تو فوراً سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ آنی کہنے لگی، اچھا چلو دکھاؤ کون ہے۔ میں نے کہا، بس 1 منٹ۔ میں نے فون بند کیا اور ویڈیو کال کی اور کیمرہ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ آنی نے کچھ دیر دیکھا، کہنے لگی، ہاں لڑکا تو واقعی ہینڈسم ہے۔ میں نے کیمرہ زوم کیا۔ آنی نے 2 منٹ بڑے غور سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر آپ کو لڑکا پسند ہے تو پھر جلدی سے آ جائے نا، میں آپ کے لیے اسے پٹا لوں گی۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، یہ نہ ہو میرے لیے پٹاتے پٹاتے تم اپنے لیے پٹا لو۔ یہ سن کے میں نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ میں نے کہا، میری ابھی شادی کی عمر نہیں ہے، سمجھی نا آپ؟ ابھی تو میں نے آپ کی شادی پہ ڈھولک بجانی ہے، گانے گانے ہیں، اپنے ہونے والے خالو کو تنگ بھی تو کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، ایک تو کمپنی والوں نے میری جان کھا رکھی ہے کہ 3-4 مہینے میں لاہور کی کمپنی میں ضرور جاؤں، اور ایک تم نے میری جان کھا رکھی ہے۔ دیکھو، میں صرف ایک شرط پہ ہوں گی، تم شادی کی بات نہیں کرو گی۔ میں نے کہا، آپ پہلے آئیں تو پھر دیکھیں گے۔ کہنے لگی، اچھا بھائی جان سے بات کر کے بتاتی ہوں۔ یہ سن کے میں خوش ہو گئی۔ شروع سے ہی میری آنی سے میری بہت دوستی تھی۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں۔ شروع میں تو ہم بھی کراچی میں ہی رہتے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھر میں کم اور ننیال میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ نانا نانی ماموں سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آنی میں تو میری جان بستی تھی۔ میرے 2 ماموں تھے اور ایک خالہ، وجیحہ خالہ، جنہیں میں بچپن سے ہی آنی کہتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھیں، اس لیے لاڈلی بھی تھیں، اور میں اکلوتی تھی، اسی لیے سب میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ آنی کے لیے تو میں ایک کھلونا تھی۔ 8 سال بعد انہوں نے خود سے چھوٹا کوئی بچہ دیکھا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، میرے لیے آنی میری دوست بننے لگی۔ ہم مل کے کھیلتے تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ بس ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ میں اپنی خالہ سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ خالہ کو انجینئرنگ کرنے کا شوق تھا اور پھر جاب کرنے کا جنون تھا، حالانکہ وہ خوش شکل تھی۔ جب میں 8ویں جماعت میں آئی تو بابا کا لاہور ٹرانسفر ہو گیا۔ میں اور وجیحہ آنی بہت روئے تھے۔ میں نے تو امی سے کہا تھا کہ مجھے لاہور نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دے۔ آنی کا بھی رو رو کے برا حال تھا، مگر امی نہیں مانی، مجھے لاہور آنا پڑا۔ میں لاہور آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ ادھر مجھے بخار ہو گیا اور ادھر وجیحہ آنی 104 بخار چڑھا کے بیٹھ گئی۔ ادھر میری امی پریشان، ادھر میری نانی پریشان، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین پہ آنے لگا۔ آنی نے اپنے شوق کو مقدم رکھا تھا، تعلیم مکمل کی، پھر جاب شروع کر دی۔ ان کے بہت اچھے اچھے رشتے آئے تھے، مگر وہ انکار کرتی چلی گئیں۔ پھر نانا نانی عمرے پہ چلے گئے، لیکن
واپسی میں ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ تب تو ہم سب پہ ہی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری امی اور آنی کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ میری والدہ نے آنی سے بہت کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ماموں اور ممانی کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن ہر سال یا تو میں کراچی چلی جاتی تھی یا وہ آ جاتی تھی۔ اس بار ان کی باری تھی، لیکن میری والدہ انہیں بار بار شادی کا کہتی رہتی تھیں تو وہ چڑنے لگتی تھیں۔ ابھی بھی یہی بحث ہو رہی تھی۔ میں نے جب سے اس نوجوان کو واکنگ ٹریک پہ واک کرتے دیکھا تھا، مجھے اپنی پیاری سی آنی کا خیال آیا تھا۔ یہ لڑکا ان کے ساتھ بہت اچھا لگتا۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، وہ پورے انہماک سے واک کر رہا تھا بنا ادھر ادھر دیکھے۔ عمر تقریباً آنی جتنی ہی ہوگی۔ اسے دیکھ کے میرے دل میں یہی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میرا خالو بن جائے، چاند سورج کی جوڑی ہو جائے گی۔ میں بڑی خوشی خوشی چھت سے نیچے اتری۔ امی اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، مل گئی تمہیں فرصت؟ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا ہے؟ کہنے لگی، نہ تمہیں پڑھائی میں کوئی توجہ ہے، نہ گھر کے کاموں میں تم ہاتھ بٹاتی ہو، یا تو موبائل سے لگی رہتی ہو یا پھر چھت پہ گھومتی پھرتی رہتی ہو، ورنہ پارک میں چلی جاتی ہو۔ میں نے کہا اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ اتنی سی عمر میں کچن کے سارے کام سنبھال لوں؟ میری بات سن کے میری ماں نے میرا کان پکڑا تھا۔ کہنے لگی 20 سال کی ہو گئی ہو، یہ عمر کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا میرا کان تو چھوڑیں، آپ کو ایک بہت زبردست خبر سنانی ہے۔ اماں نے میرا کان چھوڑا، کہنے لگی کیا سنانا ہے تم نے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وجیہہ آنی آ رہی ہیں۔ یہ سن کے میری ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگی اس بار تو میں اسے یوں جانے نہیں دوں گی، کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ ضرور پکا کر دوں گی۔ ایک تو اس لڑکی نے تنگ کر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا جنون ہے اسے نوکری کرنے کا۔ 28 سال کی ہو گئی ہے، ذرا پرواہ نہیں ہے۔ 1-2 سال اور گزرے تو رشتے آنے بند ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اس لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن مجال ہے جو اس نے حامی بھری ہو۔ اب تو اماں ابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، کب تک بھائیوں کے سر پہ بیٹھی رہے گی؟ ذرا اسے احساس نہیں ہے۔ اماں کا لیکچر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کہا امی پلیز یہ نہ ہو کہ آنی آئیں تو آپ پھر سے شروع ہو جائیں، وہ اسی لیے یہاں نہیں آتی۔ میری بات سن کے میری ماں نے مجھے بھی غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی تم چپ رہو، اس بار تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ویسے بھی تمہارے ابا کے دوست بھی اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بار تو میں اس لڑکی کی ایک نہیں سنوں گی۔ بہرحال میں جانتی تھی میری کسی بات کا میری امی کو اثر نہیں ہونا تھا، اور نہ ہی امی کی کسی بات کا اثر ان کی چھوٹی بہن کو ہونا تھا۔ وہ امی کی بات ایک کان سے سنیں گی، دوسرے کان سے نکال دیں گی۔ میں تو اس لیے خوش تھی کہ ان کے ساتھ مجھے باتیں کرنے کا، باہر جانے کا بہت مزہ آتا تھا۔ ہم دونوں ہی کبھی گول گپے کھانے چلے جاتے، کبھی کہیں گھومنے نکل جاتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے، کبھی کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلے جاتے۔ میں بھی اکیلی تھی، کوئی چھوٹا بہن بھائی تھا نہیں، اس لیے تنہائی کا ہی شکار رہتی تھی۔ حالانکہ میری والدہ نے کئی بار کہا کہ وجیہہ تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ کہتی تھی نہیں، بہن کے گھر نہیں رہوں گی، اچھی بات نہیں ہوتی۔ ویسے بڑی خوش مزاج قسم کی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی سامنے واک کرتے اس نوجوان کی سیٹنگ اپنی خالہ کے ساتھ کروا دوں گی۔ وہ عصر سے مغرب تک واک کرتا تھا۔ شاید وہ لوگ نئے نئے اس ایریا میں شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ یہ ایک فیملی پارک تھا۔ آس پاس بنے گھروں میں رہنے والے افراد ہی زیادہ تر یہاں نظر آتے تھے۔ کافی بڑی جگہ پر یہ پارک بنا ہوا تھا۔ پارک کے ایک کونے میں بچوں کے لیے کچھ جھولے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے۔ شام کو تو بہت رونق ہوتی تھی۔ میں اکثر چلی جاتی تھی کیونکہ گھر بیٹھ کے مجھے بوریت ہوتی رہتی تھی۔ پہلی بار میں نے اس نوجوان کو 15 دن پہلے دیکھا تھا، لیکن بس ایک سرسری سی نظر میری اس پہ پڑی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر پلٹی، میں نے برجستہ دوبارہ اسے دیکھا۔ کافی زیادہ ہینڈسم تھا۔ اس وقت فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ ساتھ ساتھ بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا۔
میں نے اسے کسی کو بھی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس اپنے دھیان میں واک کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ نوجوان میری آنی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دونوں کی کتنی پرفیکٹ جوڑی لگے گی۔ اس سوچ نے تو جیسے میرے چہرے پہ مسکراہٹ سجا دی۔ بہرحال میں پھر اسے روز دیکھنے لگی۔ ایک آدھ بار اس کی نظر بھی مجھ پہ پڑی، لیکن بس سرسری سی، پھر وہ نظریں بدل گیا۔ بہرحال ایک ہفتے میں ہی وجیہہ آنی لاہور پہنچ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر میں اپنے بابا کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں میں بھاگ کے ان کے گلے لگی، کہنے لگی تم کب بڑی ہوگی، دیکھ رہے ہیں سب، گھر جا کے مل لینا مجھ سے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے پورے 1.5 سال میں نے آپ کے بغیر کیسے گزارا ہے۔ کہنے لگی تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا شفق، پیچھے ہٹو۔ آنی نے مجھے خود سے پرے کیا، پھر بابا سے سلام کیا۔ سامان بابا نے ہی اٹھایا، گاڑی میں رکھا۔ کہنے لگے سفر کیسا رہا تمہارا؟ کہنے لگی ایک دم فرسٹ کلاس۔ ہم دونوں پچھلی نشست پہ ہی بیٹھ گئے۔ بس پھر تو ہماری باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا ماموں ممانی کیسے تھے، ان کے بچے کیسے تھے؟ کہنے لگی سب ٹھیک تھے۔ تم سناؤ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا اچھی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہلکی پھلکی باتوں میں ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ آج میری امی نے وجیہہ آنی کی پسند کی سب چیزیں بنائی تھیں۔ جب وہ فریش ہو کے کھانے کے ٹیبل پہ آئیں تو کہنے لگی آپا آپ نے اتنا تکلف آج ہی کر دیا، کیا چاہتی ہیں آپ میں کل ہی واپس چلی جاؤں؟ آپ نے آج اتنی ساری خاطر تواضع کر دی ہے کہ بی بی کھاؤ پیو اور واپس جاؤ۔ ان کی ایسی عادت تھی ہر وقت مذاق کرنے کی۔ میری والدہ نے انہیں گھرکا، کہنے لگی کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ وہ ہنسنے لگی، ساتھ میں بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ کہنے لگی جس دن میں سیریس ہو گئی نا، اس دن آپ سب لوگوں نے اس بات پہ پچھتانا ہے کہ ہم نے وجیہہ کو سیریس ہونے کے لیے کیوں کہا۔ ہنسنا بھی بھول جاؤں گی، دیکھ لیجئے گا۔ خود ہی منتیں کریں گے کہ خدا کے لیے وجیہہ تھوڑا سا مسکرا لو۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا چلو چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی بس 2 دن کی چھٹی ہے، اس کے بعد مجھے کمپنی جوائن کرنی پڑے گی۔ میں پورے 3 مہینے کے لیے آئی ہوں، اس لیے اگر آپ نے روز روز اتنی چیزیں میرے لیے بنائیں تو یقیناً شراز بھائی کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہنا ہے سالی صاحبہ جلدی سے اپنے گھر جاؤ ورنہ میرا دیوالیہ نکل جائے گا۔ آنی کی بات سن کے میرے والد بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں میں تم سے یہ نہیں کہوں گا، چاہے جتنا مرضی کھاؤ۔ وہ کہنے لگی اچھا تو آپ دونوں میاں بیوی نے یہ پلان بنایا ہے کہ مجھے کھلا کھلا کے موٹا کرنا ہے؟ نہیں بھائی میں بہت ڈائٹ کانشیس ہوں اور موٹاپے سے مجھے سخت چڑ ہے۔ آپا پلیز کل سے کچھ ہلکا پھلکا پکائیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آج تو کھاؤ۔ میں نے کہا آنی یہ کیا بات ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ 2 دن بعد کمپنی جوائن کر لیں گی، صبح سے جائیں گی شام کو واپس آئیں گی، پھر ہم انجوائے کب کریں گے؟ میں نے تو اتنا کچھ پلان بنا رکھا تھا۔ میں نے منہ غصے سے پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، رات ہے نا، راتوں کو رنگین بنائیں گے۔ میری جان کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ میرا ہاتھ دبا کے انہوں نے کہا۔ میری ماں نے ہم دونوں کو گھور کے دیکھا، کہنے لگی خبردار جو تم لوگوں نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو اب وہ ماحول نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے، لڑکیوں کا باہر اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا آپا کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، میں بچی تھوڑی ہوں، آپ کی بچی کا پورا خیال رکھوں گی۔ آنکھ دباتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تم بھی بچی ہی ہو اور اس بار میں تمہارا کوئی نہ کوئی انتظام کر کے ضرور تمہیں کراچی بھیجوں گی، دیکھ لینا۔ میں نے کہا کراچی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے امی، آپ بس انتظام کریں، ماموں ممانی کو ہم یہاں بلا لیں گے۔ اچھا ہے نا آنی کی شادی یہیں ہو جائے گی تو ہماری ملاقاتیں تو ہوا کریں گی۔ اتنی دور کراچی میں رہتی ہیں، نہ میں زیادہ جا سکتی ہوں نہ یہ آ سکتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کی بات کہی۔ آنی کہنے لگی چپ چاپ کھانا کھاؤ، کہیں مجھ سے تھپڑ نہ کھا لینا۔ شام کو میں اپنی آنی کے ساتھ گھر سے باہر بنے پارک میں انہیں لے آئی۔ عصر کا ٹائم تھا، ہم دونوں پارک میں ننگے پاؤں چل کے باتیں کر رہے تھے جب میں نے اسی نوجوان کو دوبارہ دیکھا۔ میں نے کہا آنی اسے دیکھیں، یہ وہی ہے۔ میری آنی نے ایک نظر اس پہ ڈالی، کہنے لگی کون وہی؟ میں نے کہا وہی
جو ویڈیو کال میں دکھایا تھا، جس کو میں نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، انہوں نے اسے دیکھنے کے بجائے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی باز آ جاؤ، تم اپنی ماں والی حرکتیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا دیکھیں تو کتنا ہینڈسم ہے۔ میری بات سن کے آنی نے دوبارہ سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی ہاں ہے تو، لیکن کافی بور قسم کا ہے، مجھے نہیں لگتا میری اس کے ساتھ بن پائے گی۔ ماتھے پہ بل ڈال کے ایسے چل رہا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں کا 30 مار خان ہو۔ ایسے اکڑو قسم کے لڑکے مجھے ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے، مجھے تو اپنے جیسے پسند ہے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والے، باتیں کرنے والے، اور ایسا شخص بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ میں نے کہا اتنا بھی برا نہیں ہے، مجھے تو اچھا لگا، بس میں نے آپ کے لیے پسند کر لیا اور آپ اسی سے شادی کریں گی۔ آنی کہنے لگی ہاں، پتہ چلے کہ وہ خود ہی سے شادی شدہ ہو اور 2 بچوں کا باپ ہو۔ میں نے کہا نہیں، دیکھنے میں لگتا نہیں ہے۔ آنی کہنے لگی تمہیں کہاں کا تجربہ ہے، مجھے تو یہ شکل سے ہی بڑا بور قسم کا انسان لگ رہا ہے، ناپ تول کے بات کرنے والا، دفع کرو اسے، ہم کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کے لیے یہی پسند ہے اور میں اسی سے آپ کی شادی کروا کے چھوڑوں گی، دیکھ لیجئے گا۔ کہنے لگی اچھا دیکھ لیتے ہیں، یہ بتاؤ رات کا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا کیا پلان ہے؟ آپ نے پہلے امی کو خبردار کر دیا، اب انہوں نے راتوں کو اٹھ کے ہمارے کمرے میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں چلے تو نہیں گئے۔ وہ کہنے لگی چھوڑو آپا کو، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ بابا کی گورنمنٹ جاب تھی، اس لیے رات کے 10 بجے ہمارے گھر میں اندھیرا چھا جاتا تھا، سب سو جاتے تھے۔ 11 بجے جب ہم نے دیکھا کہ امی بابا سو چکے ہیں تو میں نے چپ چاپ امی کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا، دونوں سو رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل کا دراز بڑے آرام سے کھول کر چابی نکالی اور باہر آ گئی۔ میرے اس کارنامے پہ وجیہہ آنی نے مجھے داد دی، کہنے لگی شاباش میرا بچہ، تم واقعی میں بڑی ہو کے بڑی کامیاب چور بنو گی، میاں کی جیب سے بٹوا بھی یوں ہی نکالنا اسے پتہ ہی نہ چلے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نکال لوں گی، بہرحال ابھی تو چلیں۔ ہم دونوں ہی گاڑی نکال کے مین روڈ تک آ چکے تھے۔ مجھے تو کوئی خاص ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، بس ہلکی پھلکی ہی آتی تھی، البتہ وجیہہ آنی ایکسپرٹ تھی۔ کھانا تو ویسے بھی ہم لوگ کھا ہی چکے تھے، اس لیے ایک آئس کریم پارلر پہ چلے گئے۔ دونوں نے مل کے آئس کریم کپ کے بجائے آئس کریم باکس لے لیے، اور آنی کہنے لگی چلو شرط لگاتے ہیں، جو پہلے ختم کرے گا وہ بل دے گا۔ میں نے کہا ڈن۔ ہم دونوں ہی اس کو کھانے میں مصروف تھے جب میری نظر آئس کریم پارلر میں آنے والے اسی نوجوان پہ پڑی۔ وہ 2-3 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا اور ہماری قریبی ٹیبل کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے آنی کا ہاتھ دبایا، میں نے کہا وہ دیکھیں آپ کا ہونے والا منگیتر۔ میری بات سن کے آنی نے برجستہ دوسری ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں وہی نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، ساتھ میں ویٹر کو بلا رہا تھا، آئس کریم آرڈر کر رہا تھا۔ آنی کہنے لگی تمیز ہے تم میں، چپ نہیں رہ سکتی، خواہ مخواہ کسی اجنبی کو میرا منگیتر بنا رہی ہو، جلدی سے آئس کریم ختم کرو سمجھی، واپس بھی جانا ہے۔ میری نظر بار بار اسی اجنبی پہ اٹھ رہی تھی۔ اس بار آئس کریم کھاتے ہوئے کئی بار اس نے مجھے دیکھا، ساتھ میں آنی کو بھی دیکھا۔ میں نے کہا اے آنی آپ کو دیکھ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ اسے پہلی نظر میں گھائل کر چکی ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگی منہ بند کرو، تم میرے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تو تم چپ رہو اور جلدی آئس کریم ختم کرو اپنی۔ بہرحال ہم نے آئس کریم ختم کی، بل مجھے دینا پڑا کیونکہ وہ جیت گئی تھیں۔ ہم دونوں ہی ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے، لیکن جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ایکسکیوز می میڈم۔ ہم دونوں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، وہی نوجوان پیچھے کھڑا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ ہمارے پیچھے کیسے آ گیا اور کیوں آ گیا۔ آنی کہنے لگی یس، آپ نے ہم سے کچھ کہا؟ اس نے ہاتھ میں آنی کا پرس پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا یہ آپ شاید غلطی سے اندر بھول آئی تھیں۔ آنی کہنے لگی اوہ ویری سوری، آپ کو زحمت کرنی پڑی، میں واقعی بھول گئی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے اپنا پرس لیا، وہ فوراً سے پلٹ کے چلا گیا۔ میں نے کہا ہائے، اس کا مطلب لو اسٹوری شروع۔ آنی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے مجھے ایک تھپکی لگائی، کہنے لگی چپ ہو جاؤ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔
میں نے کہا بڑی بات تو دیکھ لیجیے گا میں کیسے بناتی ہوں، میں آپ کی سیٹنگ کروا کے چھوڑوں گی۔ کہنے لگی مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، بیٹھو گاڑی میں۔ بہرحال اگلے روز سے آنی کا آفس شروع ہو چکا تھا۔ وہ شام تک آتی تھیں، میں عصر کے بعد پارک میں چلی گئی۔ وہ نوجوان وہیں واک کر رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ واک کرنے کے بعد ایک مخصوص بینچ پہ ہی بیٹھتا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے پانی پیتا تھا۔ 3-4 دن سے میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ ایک ہی مخصوص بینچ پر بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک گلاب کا پھول لیا، ایک کاغذ لیا، اس پہ لکھا ہائے مسٹر ہینڈسم، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، فرام وجیہہ۔ پھر اس پہ اچھا سا اسپرے کیا، اسے پیک کیا اور وہاں رکھ دیا۔ پھر دیکھا کہ وہ واک کر رہا تھا۔ پورے 10 منٹ بعد اس نے وہیں بیٹھنا تھا۔ میں نے بڑے چپکے سے وہ پیپر اور گلاب کا پھول وہاں رکھا اور خود انجان بن کے کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ پورے 10 منٹ بعد وہ اس بینچ پہ بیٹھا، پانی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ پھر جیسے اس نے ہاتھ بینچ پہ رکھا، اس کا ہاتھ اسی گلاب کے پھول پہ پڑا۔ میں دل ہی دل میں بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اس پھول کو پکڑا، پھر کاغذ کو کھول کے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے پھول سونگھا اور پیپر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں تو اتنی خوش بیان سے باہر۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کے مجھے بےتابی سے آنی کا انتظار تھا۔ وہ تقریباً 7 بجے تک گھر آتی تھی۔ آتے ہی بیگ ایک طرف رکھا، کہنے لگی تھکا کے رکھ دیا، توبہ، مجھے پتا ہوتا کمپنی والوں نے مجھے لاہور اس لیے بھیجا ہے تو صاف انکار کر دیتی، سب کچھ میرے سر پہ ڈال دیا۔ بڑے غصے میں تھی۔ میں نے کہا چھوڑے نا آفس کی باتیں، وہ آفس میں چھوڑ کے آیا کریں۔ چلیں یار میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں بڑے مزے کی۔ وہ کہنے لگی پہلے چائے پلاؤ، بہت تھک گئی ہوں میں۔ انہوں نے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا۔ کہنے لگی میں ابھی فریش ہو کے آ رہی ہوں، میرے لیے کڑک سی چائے بنا دو، پھر تمہاری بکواس بھی سن لوں گی۔ میں نے کچن میں جا کے اپنے لیے اور آنی کے لیے چائے بنائی۔ تب تک وہ ہاتھ منہ دھو کے آ چکی تھیں۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی آنی نے آنکھیں بند کی۔ کہنے لگی شکر ہے، دماغ کو کچھ تو سکون ملا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے انہیں اپنی ساری کارستانی بتائی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی شفق کی بچی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اتنا ہی تمہیں لو سین چلانے کا شوق ہے تو اپنا نام لکھتی، میرا نام کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کی شادی ہوگی تو کوئی میرے بارے میں سوچے گا نا، اماں کو تو صرف آپ کی فکر ہے۔ انہیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، وہ بھی دل میں شادی کے ارمان رکھتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے آنی کو چھیڑا تھا۔ کہنے لگی میں کہہ دیتی ہوں آپا سے کہ مجھے چھوڑیں، شفق کی شادی کریں۔ آج کل آپ کی بیٹی کو رات کو نیند نہیں آتی، کسی اجنبی کے حسین خواب آتے ہیں جو خوابوں میں اسے تنگ کرنے لگا ہے۔ لڑکی جوان ہو گئی ہے آپا، کچھ سوچیں اس کا۔ وہ مجھے تنگ کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی ویسے لڑکا واقعی ہینڈسم ہے، ایسا کرو شفق تم اپنے لیے اسے سیٹ کر لو، تم بھی اس کے ساتھ بہت اچھی لگو گی۔ میں نے کہا جی نہیں، میں نے جب پہلی نظر اسے دیکھا تھا تو آپ کا تصور میری آنکھوں میں آیا تھا، اور ویسے بھی مجھے بھی پڑھنا ہے اور وہ مجھ سے بہت بڑا ہے، وہ بالکل آپ کے ساتھ اچھا لگے گا۔ چائے جیسے ہی ختم ہوئی آنی مجھ سے کہنے لگی دیکھو مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی، سمجھی نا؟ یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ لیکن میں کہاں رکنے والی تھی؟ اب میرا یہ روز کا کام تھا۔ میں ایک گلاب کا پھول توڑتی، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہائے ہینڈسم لکھ کے ایک محبت بھرا جملے کا پیغام لکھ دیتی، آخر میں آنی کا نام لکھ دیتی۔ لیکن اب میں نے آنی کو بتانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مجھے دھمکی دے چکی تھی کہ اگر تم باز نہیں آئی تو میں تمہاری امی کو تمہاری یہ ساری بات بتا دوں گی۔ اس لیے اب مجھے جو بھی کرنا تھا چپ چاپ کرنا تھا۔ روزانہ میں اس کے بینچ پر گلاب کے پھول کے ساتھ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھتی تھی، اور وہ روزانہ مسکراتا تھا اور وہ رکا اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ اس بار میں نے نمبر لکھ کے رکھ دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر وہ اپنے دل میں میرے لیے کچھ بھی محسوس کرتا ہے تو فون کرے،
ورنہ نہ کریں۔ اتفاق تھا کہ وہ سم میری آنی کے نام پہ تھی، لیکن یوز اسے میں کرتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ میرے موبائل میں 2 سمز تھی۔ آنی کو تو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ ابھی تک وہ نمبر میرے پاس آن ہے۔ اب مجھے اس نوجوان کی کال کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آنی تو جاب سے آتی، کھانا وانا کھاتی، پھر ہم چپکے سے گاڑی میں کہیں باہر نکل جاتے، کبھی گول گپے کھاتے، کبھی آئس کریم کھا کے واپس آ کے سو جاتے۔ اور سب سے پہلے تو وہ سوتی تھیں کیونکہ انہیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ البتہ میری کالج کی چھٹیاں تھیں، پری میڈیکل میں نے پاس کر لیا تھا، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، لیکن 2-3 مہینے کا گیپ تھا۔ رات کے 12 بجے میرا موبائل وائبریٹ ہوا کیونکہ میں نے بیل بند کر دی تھی۔ فون کی وائبریشن سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو ایک اجنبی سا ان نون نمبر تھا۔ میں فون اٹھا کے کمرے کی بالکنی میں آ گئی۔ میں نے فون کان سے لگایا۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا وہی، ہائے ہینڈسم۔ یہ سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہنے لگا مس وجیہہ کیا ہوا، چپ کیوں ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بات کروں۔ پتہ نہیں میں نے کیوں اور کس جذبے کے تحت اسے نمبر دیا تھا۔ کہنے لگا ہیلو۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا آپ کا اظہار کا انداز مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں ابھی آپ سے بالکل انجان ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سن کے میں کچھ گھبرا گئی۔ میں نے کہا نہیں، اتنی جلدی نہیں، وہ بس وہ دیکھنے میں آپ مجھے اچھے لگے تھے، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی تھوڑی ہوں، میرے خیال سے پہلے بات چیت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں۔ میری بات سن کے اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کا تصور کیا باندھوں؟ آپ جانتی ہیں کہ لڑکوں کو اس چیز میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں، یا جو لڑکی روز گلاب کے پھول کے ساتھ ایک محبت بھرا پیغام بھیجتی ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے ضرور آؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ خیر صرف 2 منٹ میں نے اس سے ہلکی پھلکی بات کی اور فون بند کر دیا۔ لیکن اب میں محتاط ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ ضرور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا کہ اسے پھول کے ساتھ محبت بھرے پیغام کون دے کے جاتا ہے۔ اس کی نظر بھی بینچ پہ ہوتی تھی اور میں پکڑی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بار نہ تو گلاب کا پھول رکھا اور نہ ہی کوئی محبت بھرا پیغام لکھ کے دیا۔ البتہ وہ ضرور بے چین تھا۔ بینچ پہ آتے ہی اس کی نظر بینچ کی سیٹ پہ تھی۔ اس بار پانی بھی نہیں پیا، دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، بلکہ پورے پارک میں ہی اس نے نظریں دوڑائیں، لیکن میں وہاں تھی ہی نہیں، میں اپنی چھت پہ تھی۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک گہری ٹھنڈی سانس لی، پانی کی بوتل کھولی اور پینے لگا۔ رات کو اس کی کال آئی، میں نے فون نہیں اٹھایا، میں نے میسج پہ بات کی۔ میں نے کہا میں ابھی فون پہ بات نہیں کر سکتی، آپ میسج کریں۔ کہنے لگا آج آپ نے میرے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑا، نہ کوئی پھول تھا۔ میں نے میسج کا جواب دیا۔ میں نے کہا میں جاب کرتی ہوں، شام کو واپس آتی ہوں، اور ویسے بھی اب تو ہماری فون پہ بات ہونے لگی ہے، اب ان سب چیزوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو انتظار تھا، مجھے تو اچھا لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایسے بات کرتی تھی جیسے وجیہہ آنی، کیونکہ میں اس نوجوان کو اپنی آنی کے لیے سیٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ہمیشہ آنی کے حوالے سے ہی بات کرتی، جو بھی ان کی روٹین تھی اسے میں یہی بتاتی تھی، اور وہ ہر بات سے بے خبر تھی۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اب میں مغرب سے کچھ پہلے چھت پہ چلی جاتی، جس ٹائم وہ بینچ پہ بیٹھ کے پانی پیتا تھا۔ آج بھی میں چھت پہ ہی تھی جب وہ بینچ پہ بیٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے میرا نمبر ملایا، فون پہ بیل ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ مجھے فون کیوں کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے فون کاٹ دیا، لیکن اس نے پھر سے کال ملائی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیا آپ پارک میں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں پارک میں نہیں ہوں، میں ذرا بیزی ہوں، میں بعد میں بات کروں گی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور نیچے اتر آئی۔ اس رات اس نوجوان کا کوئی فون نہیں آیا، اگلے دن بھی نہیں آیا، میں نے بھی نہیں کیا۔ ایک بار ڈور بیل بجی، امی نے آنی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو، یہ کہہ کے وہ کچن میں چلی گئی۔
آنی مجھ سے کہنے لگی جاؤ دروازہ کھولو، میں شو دیکھ رہی ہوں۔ آنی بیٹھی ٹی وی پہ کامیڈی شو دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی باہر کا دروازہ کھولا تو وہی نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے میری جان نکلی، لیکن اس کے ہاتھ میں پلاؤ کی ٹرے تھی۔ مجھے کہنے لگا یہ امی نے بھیجا ہے، وہ سامنے والے گھر سے۔ اس نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا جی شکریہ۔ میں نے پلیٹ پکڑ لی۔ اندر سے امی نے آواز دی، وجیہہ باہر کون آیا ہے؟ میں نے کہا پڑوس سے کوئی آیا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ خالی پلیٹیں میری والدہ واپس کرنے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بے حد بے چین تھی۔ میری جان اس وقت نکلی جب اگلے روز بھی وہی نوجوان